بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ پر۔ اب یہاں پر آ جائیے، پھر عنوان کی بات ہے۔ یہ عنوان نہیں ہے بلکہ نام ہے۔ جیسے وہاں پر وہ عنوان تھا اپنے مضمون کے اعتبار سے، فاتحہ یعنی آغاز کی بات تھی، لیکن یہاں پر یہ عنوان ہے، اور عنوان اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں، یعنی جیسے یہ صورت ہے قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، 40 رکوع اس کے اندر موجود ہیں، اور گویا کہیے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت کے حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مضامین ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ مدنی صورت ہے اور اس میں احکامات بھی ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی، آخری صورت کے آخری آیت جو ہے جو معراج کے موقع پر نازل کی گئی تھی، وہ اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی طرح سے جو سود کی آیت ہے، سود کی حرمت کی، ممانعت کی، وہ بالکل آخر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل کی گئی ہے۔ تو متفرق آیات بھی اس میں شامل ہیں، ورنہ یہ پوری صورت مدینے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے مضامین کا احاطہ کرنے والا کوئی عنوان بتا دیا جائے ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اسی لیے اللہ کے رسول سے کوئی نام نہیں اس اعتبار سے نہیں رکھا کہ اس کا مضمون کا احاطہ کرے، تو اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ تو اس میں صرف اتنا عنوان علامت کے طور پر وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ یعنی گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو گویا یہ اس کے علامت کے طور پر یہ۔ تو باقی مضامین عام طور پر عنوانات کے جو ہیں اس میں علامت کے طور پر عنوانات ہیں، اور کہیں کہیں مضمون کے اعتبار سے بھی بات آ جائے گی۔ جیسے سورہ یوسف ہے، اس میں پورا سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو وہ سورہ یوسف ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ سورۃ البقرہ، اس سورت کا بیشتر حصہ مدینے کے بالکل ابتدائی زندگی میں یعنی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مدینے کے اندر، جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی ہے، اور یہ گویا کہیے کہ ایک نمونے کی ریاست ہے، اسلامی ریاست، کہ جس پر آئندہ جب بھی اسلامی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا تو اسے ایک معیار کے طور پر سامنے رکھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی اپنے خصوصی احکامات کے ساتھ اس کو گویا کہیے کہ اس طرح سے اس کو تعمیر کیا اور اس کو بنایا، اور اس کے اندر وہ نظام قائم کیا ہے جو قرآن کی صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں احکامی آیات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس میں بہت سارے احکامات وہاں پر عمل درآمد کرنے کے اعتبار سے، اسلامی معاشرے کے قیام کے حوالے سے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی میں چونکہ یہ مدینے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور مدینے میں یہود و نصارہ بلکہ یہود کا ایک بڑا حصہ جو ہے موجود ہے، نصارہ تو بہت کم ہے، نصارہ کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آئے گا۔ تو اس میں یہود کے حوالے سے خصوصی بات جو ہے اس میں کی گئی ہے، جو اسی مقام پر جب وہ آیات شروع ہوں گی اسی مقام پر ہم اس کی بات کریں گے، تو گویا انہیں بھی اس پر متوجہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ اس دعوت پر جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے اسے قبول کر لیں، اور اہل ایمان کو اس جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے انہیں ان کے توجہ دلائی گئی، ابھارا گیا ہے وہ جوش و جذبہ ان کے اندر کہ جو اس وقت پورے عرب کے مقابلے میں انہیں اختیار کرنا، اس لیے کہ جب پہلے صورتحال یہ تھی کہ جب مسلمان الگ الگ مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے، یعنی جو شخص اسلام قبول کر لیتا وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا جاتا اور وہاں رہ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتا، اس کے نتیجے میں اسے اپنے ہی قبیلے سے مخالفت کا سامنا، مخاصمت کا کرنا پڑتا۔ مکے میں بھی یہ صورتحال موجود تھی، لیکن جب مدینے کے اندر یہ ریاست قائم ہو گئی، یہ جگہ میسر آ گئی، تو تمام لوگ سمٹ کر جو ہے مدینے چلے آئے۔ لیکن اب یہاں آنے کے بعد بھی صورتحال کیا ہے کہ پورا عرب جو ہے ان کے در پہ آزار ہے، ان کے مخالفت پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کو ابتدا ہی میں اس ریاست کو مٹا دینا چاہتا۔ تب اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو کوششیں تھیں جو انہیں کرنی چاہیے تھیں اس پر توجہ دلائی۔ پہلا کام کیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنے ہم عقیدہ مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے، یعنی افراد بڑھائے جائیں، کم ہیں بڑھایا جائے افراد سازی۔ اسلام کی یہ وہ بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ دشمنوں کے اندر سے اپنے آدمی توڑ کے لے کر آتا، یعنی اسلام کی دعوت جب پھیلتی ہے تو یہ خود وہاں سے افراد کو تسخیر کر کے لے آتا، یعنی ملکوں سے زیادہ یہ افراد تسخیر کرتا ہے، اور افراد کی تسخیر سے پھر ملک بھی تسخیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک کام انہیں یہ کرنا تھا۔ دوسری بات انہیں یہ کرنی تھی کہ باطل کا، کفر کا غلط ہونا اور اسلام کا صحیح ہونا ثابت کیا جائے، قول سے بھی، عمل سے بھی، دعوت سے بھی، ہر طرح، تاکہ لوگ جان لیں یہ کون لوگ ہیں، ان کے مد مقابل کون لوگ ہیں۔
یعنی بات جو ہے سمجھ میں آ جائے ان کا مقصد کیا ہے، دوسروں کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ بھی کسی کا صحیح ہونا یہ بھی گویا کہ یہ اس کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ ایک قوت اس کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جن خطرات میں گھرے ہوئے ان سے جو ہے ان کی ہمتیں پست نہ ہو جائیں، بلکہ صبر و ثبات کے ساتھ جو ہے پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ ان حالات کا مقابلہ کریں، یعنی یہ معاملہ تھا۔ اور پھر اسی اعتبار سے جب کوئی جیسے کہ آگے چل کر بات آئے گی سامنے کہ پھر مسلح گویا کہیے کہ حملہ بھی شروع کیا گیا، بدر کا میدان سج گیا چند سال کے بعد ہی، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے اس میں بھی آئے گا، آگے بھی آئے گا، قتال کا حکم اس میں بھی آ گیا ہے۔ تو ان حالات میں بھی صبر و ثبات کے ساتھ کام کیا جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے۔ تو یہ تمام مضامین ہمیں سورۃ البقرہ میں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ الف لام میم یہ الگ الگ کر کے حروف مقطعات انہیں کہا گیا۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطع کیے ہوئے، قطع کرنا، کاٹ دینا، قطع الگ الگ، قطعات جسے کہتے ہیں۔ تو قطع الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھا تو اسی لیے انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، اور ان کے معانی و مفہوم جو ہیں وہ آج گویا کہیے کہ معلوم نہیں ہے، آج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ اسلوب جو ہے یہ عرب میں موجود رہا، اور یہ وہاں پر گویا کہیے کہ اس طرح سے پرانی عرب شاعری کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی وہ جو اس کے مختلف نمونے موجود ہیں کتابوں میں، ادب کی کتاب میں، عربی کی شاعری کی کتابوں میں، اس میں بھی ملتا ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کوئی ایسا سوال نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، یا گویا کہیے کہ صحابہ کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے اسلام کی، قرآن کی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے آپ بے مقصد حروف بھی ادا کرتے ہیں، کیا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ یہ ایک ایسا وہاں پر طریقہ تھا کہ جو معروف تھا، لوگ اس کا مطلب جانتے تھے، اس نے پوچھا بھی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ متروک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا، علماء کا اب تک جو موجود ہیں، کہ ان کے معنی نہ جاننے سے ہدایت کے حاصل ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی اس کے بغیر بھی وہ ہدایت جو ہے پوری موجود ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کو قائم رکھنے کا وعدہ کر رکھا۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی نہ اس کے کتاب ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے، اور نہ اس کے اندر شک کی کوئی بات ہے۔ کوئی بھی ایسی کتاب جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ ایسے امور پر گفتگو کرتی ہے، یعنی دین کے والے سے، دین جو ہے وہ صرف دنیا میں زندگی بسر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان حقائق کی بنیاد پر کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہے کہ جو اس کے دسترس میں نہیں ہوتی، جیسے غیب کی بات آگے آئے گی۔ تو ان امور میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو قیاس اور گمان پر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دیگر جو لوگوں نے خود اختیار کر رکھے ہیں، ہندوؤں کی بات دیکھ لیں یا کوئی اور بدھ مت کی بات دیکھ لیں، اور کوئی دوسرے دیگر ایسے ادیان ہو سکتے ہیں، ان کے پاس قیاس گمان، یعنی ان کے پاس کوئی اتھینٹک ایسی بات جسے کہا جائے یہ بالکل شک و شبے سے بالا تر ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، یعنی اللہ اور فرشتے کے ذریعے سے، جیسے قرآن مجید میں یہ چیزیں سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں پھر ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ایک دعویٰ ہے، یہ بات ویسے تو دعویٰ ہے، لیکن ہم تو اس دعوے کو قبول کر چکے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی اس دعوے کو رد نہیں کر سکے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز تلاش نہیں کر سکے، پیش نہیں کر سکے، نہ اس وقت اور نہ یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اس کے بارے میں کہیں کہ آج یہ بات وقت نے، حالات نے یا کسی بھی قانون نے غلط ثابت کر دی ہے اور نہ آگے کی جا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے، لہذا پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا۔ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہی ہے ہم اپنی بہترین چیزوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نظام، کوئی ہدایت نامہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ جو کہے یہ بالکل 100% درست ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بڑی حد تک درست ہے، 99% بھی کوئی کہہ سکتا ہے، کہنا چاہے 100% نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اس پہ تسلیم کر لیں، یہ ان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید ہی میں اسی سورہ بقرہ میں آگے بات آئے گی، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے سب کے لیے۔ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس پر ایمان لے آئے گا،
یعنی ہدی للمتقین، جو ایمان لے آئے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اب ان متقین کی چند صفات ہیں جو اس مقام پر بیان کی گئی ہیں۔ وہ پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جنہیں انسان نہ اپنے حواس سے نہ اپنے آلات سے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم حواس سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن آلات کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے ہوا کو ناپنے کا معاملہ کیا ہے؟ آلات کے ذریعے سے ناپ لیتے ہیں، یعنی ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن آلات کے ذریعے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا خوردبین سے، دوربین سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناپ رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کیا چیز؟ جو نہ آدمی کے حواس سے نہ اس کے آلات سے، یعنی اس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، ایسی چیزیں یہ غیب ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائیں اور بتا دیا کہ ان تک تمہاری رسائی تمہاری عقل کی ممکن نہیں ہے، ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ ان کی پہلی صفت ہے جو بیان کی گئی۔ اس کے لیے پھر دلائل کی بات الگ ہے کہ ان بنیادوں پر کرتے ہیں، پھر قرآن پورا بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو عقل سلیم جو اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر مان کے نہیں رہ جاتے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس تعلیم میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اہل ایمان کی ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کی، متقین کی تعریف میں پہلا کام کرنے کا کیا بتایا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کی بات بھی اور نماز کی بات بھی آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن آپ سے پہلے رسول بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں، اور یہ سب وہی پیغام لے کر آئے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لہٰذا ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، گو کہ آج اپنی اصل شکل میں دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا من جانب اللہ ہونا، کتاب اللہ ہونا، یہ تسلیم ہے اس اعتبار سے۔ تو کہا کہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ جو متقی ہے جو اس سے ہدایت پائیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ادھر ایمان کی بات ہو رہی تھی، یؤمنون بالغیب، یہاں کیا ہے؟ یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلوب بھی اپنی جگہ پر مطالبہ کرتا ہے، دیکھا جائے، سوچا جائے، تو اس اعتبار سے یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ آخرت کا عقیدہ، یہاں پر صرف چند باتیں کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی ایک محدود زندگی ہے، ہمیں مر جانا ہے، اور مر جانے کے بعد پھر دوسری بات کیا ہے کہ ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر دنیا میں ہمارے کیے ہوئے اعمال، ان اعمال کو اگر اس قرآن کے مطابق کیا ہے تو جزا، اور اس کے خلاف کیا ہے تو سزا۔ یہ وہاں پر یوم الدین کا تذکرہ جو تھا موجود، جزا بدلے کا دن وہاں پر قائم ہوگا۔ پھر وہ جزا اور سزا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور دوزخ کی صورت میں دی جائے گی۔ اس پورے عقیدے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے۔ اس کی تفصیلات اور سامنے آئیں گی۔ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور ایک دن دوبارہ زندہ بھی کیا جانا ہے اور حساب کتاب بھی لیا جانا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جناب بڑی بنیادی بات ہے۔ یہاں پر چند باتیں بیان کی گئیں، صرف ایمان کی بات کی گئی، نماز اور انفاق کی بات کی گئی، اور کتاب پر یقین ایمان لانے اور آخرت پر یقین کی بات کی گئی۔ اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت مانگی تھی، اب اس کی تفصیل آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ قرآن مجید کہیں اجمال یعنی بڑی مختصر انداز میں بات کرتا ہے، اور کہیں اس کی تفصیل توضیح کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیے جیسے عرض کیا تھا، صراط مستقیم کامیابی کی تلاش ہے، کامیابی کا راستہ جو کامیابی تک پہنچا دے۔ یہ فلاح جو ہے، فلاح کا لفظ قرآن مجید میں آئے گا، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح کیا ہے؟ یہ خسارہ اس کے مقابل ہے، خسارہ نقصان، فلاح کامیابی۔ ویسے تو الفلاح کا مطلب ہوتا ہے معنی پھاڑنا،
اور فلاحن کسانوں کہتے ہیں جو زمین کو چیر کر پھاڑ کر اور کامیابی اس کے اندر سے نکالتا ہے، یعنی یہ کہیں پڑی ہوئی نہیں مل جاتی ہے بلکہ محنت سے کوشش سے حاصل کی جاتی ہے، گویا اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو فلاح کامیابی ہے، فلاح یعنی دنیاوی کامیابی، دنیا میں اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کی بات ہے۔ تو فلاح دنیاوی کیا ہوگی؟ ان سعادتوں کو حاصل کر لینے کا نام ہے جن سے دنیاوی زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ ان سعادتوں کی بات، ان چیزوں کی بات نہیں کہ جس سے طبیعت میں ہیجان تو پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں کیا پچھتاوا اور ندامت ہاتھ میں آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آدمی بڑی کامیابی سمجھتا ہے لیکن جن کے نتیجے ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پچھتاوا اور ندامت جو ہے وہ ہاتھ میں آتی ہے۔ لیکن اصل سعادت کیا ہے کہ جس میں کامیابی ہے، جو خوشگواری ہے، وہ خوشگواری آج بھی ہے اور آج کے بعد بھی ہے۔ تو دنیا میں ان سعادتوں کو حاصل کرنا یہ فلاح دنیاوی ہے۔ اور فلاح اخروی کیا ہے؟ اس اعتبار سے بقا، اچھا یہ تو اس کے دنیا کے اعتبار سے ہو سکتی تھی کہ بقا مال آخرت، یہ اس میں بھی ہے، لیکن فلاح اخروی میں چار چیزیں جو ہیں وہ سامنے رہتی ہیں، ان کے حاصل ہو جانے کا نام گویا کہ یہ فلاح اخروی ہے۔ بقا بلا فنا، یعنی اس سے فنا نہیں ہے، اب ایسی بقا حاصل ہو جائے گی۔ غنا بلا فقر، یعنی اب کوئی ختم ہونے والا معاملہ نہیں، ایسی غنا حاصل ہو جائے گی۔ عزت بلا ذلت، علم بلا جہل، یعنی جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ فلاح اخروی کی بات ہے جو لغت اس کو بیان کرتی ہے۔ لغت میں اس کا یہ معنی و مفاہیم جو ہیں امام راغب نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو اس میں اسی بنیاد پر کہا گیا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل عیش جو ہے وہ تو آخرت کا ہی عیش ہے۔ تو اصل کامیابی تو دراصل آخرت ہی کی کامیابی ہے، لیکن دنیا کی کامیابی اسی اعتبار سے ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ان سعادتوں سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کے لیے خوشگواری کا سبب بن جائیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہی، اللہ کا جو لشکر ہے جماعت ہے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یا قد افلح من تزکا، یا قد افلح المؤمنون، یہ سب عنوانات ہیں جس میں فلاح کا تذکرہ اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا یا ان کے کچھ اعمال کے ساتھ میں کیا گیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جو باتیں پیچھے گزری، وہ 6 باتیں آئی تھیں ان کی بات ہے، ان کے لیے یکساں ہے۔ سواء علیہم ان کے لیے یکساں ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ بہرحال ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ کون لوگ ہو گئے؟ کافر۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے آغاز ہی میں انسانوں کی 2 قسمیں بیان کر دی ہیں۔ سورہ تغابن میں بھی یہ بات آتی ہے جس میں کہا کہ اللہ نے پیدا کیا، اب کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، تو یہ 2 قسم کیا ہیں انسانوں کی؟ کافر مومن، 2 قسمیں۔ پھر اس کے بعد کافروں کی مزید 2 قسمیں، یعنی جو کہ ایک منافق اس میں داخل کر دیے گئے اور دوسرے جو ویسے انکار کرنے والے ہیں ان میں مشرکین بھی داخل ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی قسمیں بڑی بیان کر کے ان کا تعارف بھی ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ انسان ہیں۔ ان انسانوں کے حوالے سے آگے ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، کن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ اہل ایمان کی بات ہوئی، دوسری 2 آیات پر کافروں کی بات 2 آیات میں ختم کر دی۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ انکار، اللہ کو نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی، یعنی ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اب اللہ نے بھی انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، رد کر دیا ہے، اس مقام پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہمارے سامنے ہے اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ منافق کس سے کہتے ہیں؟ نفق سے لفظ نکلا ہے۔ نفق کیا ہوتی ہے؟ سرنگ۔ سرنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی ایک سے داخل ہوتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو معنی اس کے حوالے سے یہ ہو گئے کہ منافق کون ہے؟ ایک راستے سے اسلام میں آیا، دوسرے راستے سے باہر نکل گیا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری یہ بات کہ 2 منہ ہیں، ایک منہ سے ادھر مسلمانوں سے کچھ کہتے ہیں، دوسرے منہ سے کافروں سے کچھ اور کہتے ہیں، یعنی 2 رخے، اس اعتبار سے 2 غلے، یعنی یہ بات بھی ان کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تمام کیفیات ہیں۔ تو منافقوں کی کئی قسمیں ہیں، نفاق کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ آئیں گی۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے مکے کے اختتامی دور میں ہی نفاق کی کچھ علامات سامنے آ گئی تھیں، یعنی ایسے لوگ بھی جو اسلام کی حقانیت کو پہچان گئے تھے مگر اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا
کہ انہوں نے گویا کہیے کہ اسلام قبول کو حق سمجھنے کے باوجود اس کا اعلان نہیں کر رہے تھے اسی بنیاد پر، تو وہ بھی نفاق کی ایک کیفیت تھی۔ یا کہیے کہ ہجرت نہیں کی کچھ لوگوں نے اپنے معاملات کے اعتبار سے، یعنی بغیر کسی جبر کے، جس نے جبر کی بنیاد پہ نہیں کی اس کا ایمان سلامت۔ پھر کچھ مدینے میں آنے کے بعد منافقوں کی اور کئی قسمیں سامنے آ گئیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ سارا قبیلہ ایمان لے آیا، لہٰذا میں اکیلا رہ گیا، لہٰذا اس نے بھی کہا کہ میں بھی چلا، ایمان تو لے آیا مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی ہے، اس نے کہا یہ تو اب ریاست بن گئی ہے اور یہاں پر اسلام کی حکمرانی ہے، اب حکمران پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، لہذا دل مطمئن نہیں ہے، مفادات کے اصول کے لیے ادھر چلا گیا ہے۔ کچھ افراد ایسے تھے جو کہتے تھے ان سے بھی رکھو سلام دعا اور ان سے بھی رکھو، یعنی اس معاملے میں کافروں سے بھی معاملہ، مشرکین یہودیوں سے بھی رکھو معاملہ، تاکہ دونوں طرف کے مفادات بھی حاصل کرو اور دونوں طرف سے خطرے سے بھی بچے رہو۔ ایسے تھے۔ اور آخری وہ لوگ تھے جو سازش کر کے مسلمان ہو گئے، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر داخل ہو کے اس کا جو ہے اسے نقصان پہنچانے کے لیے، سازش کرنے کے لیے اس طور پر داخل ہوئے، تو یہ نام کے مسلمان تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہمارے آئیں گے، تو سب کے درجے الگ الگ ہوں گے اس حوالے سے۔ تو یہ چیزیں کہ کہ یہ سب لیکن ہے سب نفاق کا معاملہ، سب پر منافق کا لفظ آتا ہے۔ تو آگے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کسی آدمی کو کہ یہ مومن نہیں ہے، اللہ نے بھی نام نہیں لیا ہے، بلکہ کیا بات بتائی، کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اس وقت لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے شہر میں، آپ کے جتھے میں، جو کہتے تو یہ ہیں لیکن عملاً ایمان نہیں ہے اللہ کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان کا اقرار کریں مگر اللہ کے پاس ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہی جو مفادات کے لیے آئے، جو ریاکاری کے لیے آئے، جو کسی تحفظ کے لیے آئے، اس اعتبار سے یخادعون اللہ، یہ اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اصل دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہ کون سا مرض ہے؟ نفاق کا مرض ہے، یہ جھوٹ کا مرض ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اس جھوٹ کی پاداش میں جو یہ بولتے ہیں، یعنی اللہ نے نفاق سے الگ کر کے جھوٹ کو بیان کر دیا ہے۔ جھوٹ تو آدمی ویسے ہی بولتا ہے نا، تو جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ کہ دردناک عذاب ہے۔ تو منافق کی علامت ہے، یہ اللہ کے رسول نے منافق کی علامت بتائی، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں اس سے گریز کرنا چاہیے، جھوٹ اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب انہی کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ اصلاح اور فساد کی دو اصطلاحات آمنے سامنے آ گئی ہیں، ایک اصطلاح ہوتی ہے فساد اور ایک اصطلاح ہوتی ہے اصلاح۔ تو اصلاح کے مقابلے میں فساد، اصلاح کیا ہے؟ اصلاح جانتے ہیں اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز جو بگڑ گئی ہو اس کی بگاڑ کو دور کر کے اصلاح کر دینا، صحیح بنیادوں پر قائم کر دینا، جو اس کی اصل بنیادیں جس پر وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اس کی تمام جو مقصد ہے اس کا وہ حاصل ہو سکے۔ اور بگاڑ کیا ہے؟ بگاڑ جو ہے ظاہر ہے کہ اس مقام پر اس کا باقی نہ رہنا۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو اس کی استعداد ہے، یہ پوری کام کرے، انسان کیا ہے؟ ظاہر صحت مند ہے، اور بگاڑ پیدا ہو گیا طبیعت میں، مزاج میں، یعنی بیمار ہو گیا۔ تو یہ فساد اور اصلاح کی بات جو ہے تو یہ بھی آگے بہت ہمارے سامنے آئے گی، یہ اصطلاحات دونوں۔ تو کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی الٹی بات کہتے ہیں۔ ہر مفسد اپنے آپ کو یہی بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ہم یہ دیکھیں گے ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے کہ جو یہ سمجھ نہیں رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم صحیح کام کر رہے ہیں، یعنی بظاہر وہ یہ، لیکن کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ نہ وہ اللہ کی بات دیکھ رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بات دیکھ رہے ہیں، جو دماغ میں بات آ رہی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یا کسی اور کہنے سے، لیکن سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، شیطان نے انہیں ایسا پکا کر دیا، سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں،
لیکن اگر قرآن و سنت سے دیکھ لیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، تو پھر اس فساد سے باہر آ جائیں گے۔ فرمایا کہ مفسد یہی ہے، انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی باقی صحابہ جو ایمان لائے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، ایمان کے تقاضے پورے کر رہے تھے، ایسے ایمان لاؤ جیسے سب لوگ ایمان لائیں۔ قالو، اس وقت تو واقعی ایسے لوگ تھے، اب تو خال خال ملتے ہیں، تو اس وقت کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی ان کی نظر میں وہ لوگ بے وقوف ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، یعنی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، ان کی نظر میں وہ بے وقوف ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ حقیقت جب آئے گی سامنے تب پتہ چلے گا حماقت کس نے کی، انہوں نے یا انہوں نے۔ تو یہاں کئی چیزیں آ گئی سامنے، ایک بات مفسد ہونے کی بات آ گئی، بے وقوف ہونے کی بات آ گئی کہ یہی لوگ ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ یہ یہاں شیطان سے مراد کون ہے؟ شیطان سے ویسے تو شیطان عربی زبان میں سرکش اور شریدہ سر، یعنی جو سرکش ہے اور بکھرا ہوا اللہ کا نافرمان، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان اور جن دونوں کے لیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ جنوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یا اس شیطان کے لیے جو ان کا گویا کہیے کہ سربراہ ہے، جو اصل شیطان ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر، اس جگہ پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ان سے ملتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، کبھی جنوں کے لیے، تو مضمون بتائے گا کہ کہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کہہ رہے تھے نا ہم مذاق کر رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، جواب دیتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مذاق کیا ہے کہ ان کی حماقتوں پر، ان کے معاملات پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جاؤ جانے دیا جائے، بالآخر جب پیمانہ بھر جائے گا اس وقت پکڑ لیا جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ کیسا سودا ہے؟ یعنی نقصان کا سودا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی روشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلائی، اور جب کیا اسے کام لینے کا وقت آیا تو ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ نور بصارت بھی چاہیے، وہ سلب ہو گیا۔ اور کس بنیاد پر سلب ہو گیا؟ انہوں نے اس راستے پہ آگے بڑھنا نہ چاہا، تو فرمایا انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے اور حق بینی کے لیے اندھے۔ اور ایسا کس لیے ہے کہ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ یعنی پیچھے جو پورا قصہ گزرا ہے اس کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے، یعنی یہ جو حماقتیں کرتے رہے اور جو مخلص تھے انہیں بے وقوف قرار دیتے رہے، فساد پھیلاتے رہے اور اپنے آپ کو مصلح قرار دیتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ پھر نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ادھر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، پھر ایک اور مثال دی اللہ نے، فرمایا یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک بھی ہے۔
ظلمات رعد و برق اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم. بس چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ. جب ذرا کچھ روشنی نے محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر یہ منافقین کا جو ہے بیان مکمل ہوتا ہے. تو یہ جو بات کی بارش کیا ہے وہ رحمت ہے، اسلام جو آ رہا ہے. اور یہ رعد کڑک چمک کیا ہے یہ اندھیرے یہ وہ اس راستے کے مصائب، اس راستے میں آنے والی مشکلات اور کئی قربانیاں جن کا مطالبہ ہو رہا تھا اسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جب حالات اچھے ہوتے چل پڑتے، مشکلات آتی کھڑے ہو جاتے. یہ کیفیت بیان کی ہے. اس کے بعد اب یہ دو رکوع آپ کے سامنے آئے جن میں انسانوں کی قسمیں اور ان کے حالات بیان کیے گئے. اب اللہ رب العالمین پہلے مرتبہ تمام انسانوں کو دعوت دیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اے لوگوں، بندگی اختیار کرو. اعبدو، عبادت کرو. وہی عبادت کی تشریح آ گئی نا سامنے. اب یاد رکھیے ہر موقع پہ جب بھی بات آئے گی تو کس بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے؟ پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. بندگی کرو اپنے اس اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. لعلکم تتقون. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. یعنی بچنے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی توقع. یعنی اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. وہی تو ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا. والسماء بناء. اور آسمان کی چھت بنائی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یعنی تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں. سب چیزیں اس نے پیدا بھی کیا اور یہ اسباب ربوبیت جو ہیں سارے جس کے تمہاری پرورش ہو رہی ہے یہ سب اس نے فراہم کے. لہٰذا جب جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے سب چیزیں تو پھر کسی اور کو اللہ کا مد مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ تو شرک کی نفی ہے جو اس میں کی گئی ہے. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے ہماری ہے یا نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ انہوں نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے، کسی اور نے بنائی ہے تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بنا لاؤ ایک صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو من دون اللہ، سوائے کہ اللہ کو چھوڑ کر. إِن كُنتُمْ صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا. اور ہرگز نہیں کر سکتے. کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا، اور نہیں کر سکے. پہلے دعوت دی کرو، پھر کہا نہیں کر سکتے. یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کام نہیں کر سکتے. پھر کیا کہا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. یہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی، مدینے میں چیلنج دیا گیا. اس سے پہلے مکے میں بھی کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو جس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے تم بھی دکھاؤ. اب مدینے پہنچ کر پھر دہرایا گیا اس کو. سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، بنی اسرائیل میں، سورہ طور میں ان باتوں کا مطالبہ اسی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے. اچھا، اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ پھر کسی وقت ہم دیکھیں اس کو کہ قرآن کا بے مثل ہونا اور اعجاز قرآن، یعنی قرآن کا جو کمال ہے، کہا نا بنا کے لاؤ، لے آتے. اتنا مخالفت کر رہے تھے، زمین آسمان ایک کر رہے تھے، اپنے آپ کو بھی انہوں نے تباہ کیا اس راستے میں، لیکن اس کا مطابق کوئی چیز نہ لا سکے. وجہ کیا ہے؟
قرآن اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس بنیاد پر کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کار رسالت جو آپ انجام دے رہے تھے اب آپ کے بعد آپ کی امت کے سپرد کیا گیا کہ اسی کی روشنی میں اس دعوت کے کام کو آگے بڑھائے اور شہداء علی الناس لوگوں کے سامنے گواہ بن کر کھڑی ہو۔ اسے کون سی چیز اس کے پاس ہوگی جس کے ذریعے کام کرے گی؟ تو یہی قرآن جو معجزے کے طور پر آپ کو دیا گیا تھا اس امت کے پاس بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کام انجام دے گی، آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ نے اس کو، یہ اعجاز قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آتی چلی جائیں گی۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے، یعنی کوئی انجانی چیزیں نہیں ہوں گی، یار پتہ نہیں کیا چیز ہے، طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی اس کی طرف، پتہ نہیں صحیح، وہی چیزیں جو دنیا میں استعمال کرتے رہے تھے وہی چیزیں ہوں گی، لیکن مزے میں اپنی ہر چیز میں اس سے بدرجہ بہتر، اس سے بہت بدلی ہوئی، لیکن انسان ان سے مانوس ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گی۔ مردوں کے لیے عورتیں ازواج ہیں، زوج ہیں، زوج کہتے ہیں جوڑا، یعنی مردوں کے لیے عورت زوج، عورت کے لیے مرد زوج، تو نیک عورت کے لیے نیک مرد وہاں ملے گا اسے، اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں وہاں پر ملیں گی۔ اگر دونوں جو دنیا میں میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں پر وہ رشتہ ابدی و سرمدی ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور کوئی دوسری نیک عورت انہیں وہاں تک وہاں پر انہیں دے دی جائے گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آج اسی پر اپنی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، وقت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آگے انشاءاللہ اگلی مرتبہ اسی وقت کے ساتھ چلیں گے۔